بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی سول سروس برصغیر پاک و ہند میں انگریز کی بنائی ہوئی سول سروس کا ایک باب ہے. یہ باب اپنے آغاز سے لے کے آج تک مختلف ادوار سے گزرا ہے. اس کا پہلا دور وہ تھا کہ جب یہ ملک انتہائی نامساعد حالات کا شکار تھا. نہ دفاتر تھے، نہ وسائل تھے، نہ وہ ماحول تھا. اس دور میں پاکستان کی سول سروس نے اس ملک کو مستحکم کرنے کے لیے دن رات محنت کی. وہ لوگ کہ جو راتوں جاگتے تھے اور دنوں اپنا خون اور پسینہ صرف کرتے تھے، انہوں نے اسے ایک بہتر مستقبل کی طرف گامزن کیا. ان آغاز کے افسران میں سے ایک افسر آج ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ نسل اب معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے اور آج ہم چاہتے ہیں کہ اس نسل کے اس نمائندہ شخص سے گفتگو کرتے ہوئے تاریخ کو اس سیلولائٹ پر محفوظ کر لیا جائے کہ جو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی میراث ہے. ہم موجود ہیں رویداد خان صاحب کے گھر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. رویداد خان صاحب جو ہیں انہوں نے 1949 میں سول سروس جوائن کی. اس سے پہلے یہ 1946 میں برصغیر پاک و ہند کے زمانے میں جوڈیشل سروس کے اندر تھے اور اس میں یہ ایک سبارڈینیٹ جج کے طور پہ تھے. اور سول سروس میں آنے کے بعد 1949 جو پہلا پاکستان کا سول سروس کا بیچ ہے اس کے یہ ممبر رہے اور پھر 1994 تک اقتدار کی راہداریوں میں ان کا چراغ چلتا رہا. ہم آج ان سے مختلف موضوعات پر سوال کریں گے. ہم قائد اعظم سے لے کے ہم ان کو غلام اسحاق خان تک اور پھر اس کے بعد ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. جناب سر، کہتے ہیں کہ جس وقت سول سروس پاکستان بننے کا زمانہ تھا تو پن بھی نہیں ہوتے تھے اور لوگوں کو بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ جا کے کانٹے جو ہیں وہ لے کے آؤ اور جن سے وہ فائلیں جو ہیں ان کو پن کی جاتی تھیں. قسم پرسی کا عالم تھا. اس وقت جو سول سروس نے محنت کی ہے اور اس پورے کے پورے نظام کو مضبوط کیا ہے، آپ تو اس کے گواہ ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. جی جی بالکل ٹھیک بات ہے. کراچی میں نہ کرسی تھی، نہ ٹیبل تھا، نہ کاغذ تھا، نہ پین تھا. تو بیوروکریسی نے یہ بڑا رول پلے کیا. بڑا رول پلے. اچھا، بیوروکریسی جس وقت یہ شفٹ کی ہے تو انگریز کے زمانے میں بیوروکریسی کا ایک تو یہ تھا کہ رولنگ ایلیٹ تھی اور دوسرا یہ تھا کہ انصاف دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ انگریز نے پاؤں یہاں پر جمائے. کیا رولنگ ایلیٹ کا تصور ختم ہوا یا وہی رہا آخر تک؟ نہیں، انہیریٹ کیا وہ رولنگ. یہ بھی دے جوائن دا رولنگ کلاس جی. دا مین ہو رولڈ انڈیا جی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. فیمس مین رولڈ انڈیا. اچھا، آپ اس زمانے میں آپ آگے تھے کے پی کے میں، اس وقت فرنٹیئر پروونس ہوتا تھا اور آپ وہاں پر چلے گئے. جو پہلی آپ کی پوسٹنگ تھی ایبٹ آباد کی. ایبٹ آباد تو ایک کمال کا شہر ہوتا ہوگا اس وقت. بہت زیادہ جی، بہت. میرا تو بڑا تعلق رہا ہے ہزارے کے ساتھ. میں مانسیرا ہائی اسکول کا پڑھا ہوا ہوں جی. تو اسسٹنٹ کمشنر مجھے بنایا انہوں نے. ان کا وہ خیال تھا کہ یہ کوئی ٹریننگ ویننگ وغیرہ کرے گا جی. تو میرا جو ڈپٹی کمشنر تھا اس نے گورنمنٹ کو لکھا کہ اس کو آپ نے کیوں بھیجا ہے یہاں ٹریننگ کے لیے. یہ تو 2.5 سال تو اس نے یہ سبارڈینیٹ جج تھا اور اس نے اس سلسلے میں تمام جو ٹریننگ تھی وہ سب کچھ کر دیا اور اس کو لا بھی معلوم ہے، کرمنل لا بھی معلوم ہے، سول بھی معلوم ہے، سب کچھ ہے. اچھا، جمع بندی کھاتا وغیرہ سب کچھ. اس کی ٹریننگ کی کیا ضرورت، اس کو یہاں سے نکالو جی. تو مجھے ٹرانسفر کر دیا سیکریٹریٹ جی. اچھا سیکریٹریٹ. اچھا جی جی، چیف سیکرٹری کے ساتھ آپ چلے گئے تھے. اور وہاں سے آپ پھر گئے وہ علاقہ جو کہ آج کل سب سے زیادہ جیسے کہتے ہیں خبروں میں ہے. آپ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ چلے گئے ٹانک میں. تو جو ٹانک میں آپ سے پہلے اسکندر مرزا رہے تھے وہاں. اچھا، تو اسکندر مرزا نے کیا یاد چھوڑی تھی وہاں پر آپ سے؟ پھر ظاہر بات اپنے پہلے والے کو تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے. اسکندر مرزا نے ہینڈنگ اوور نوٹس لکھے جی. اچھا،
وہ میں نے پڑھے جی, اپنے ہاتھ سے لکھے. وہ ہاتھ سے لکھتے تھے؟ ہاتھ سے لکھے جی. وہاں پر پرابلم تھا اریگیشن کا, دیکھیں نا جی, لا اینڈ آرڈر پرابلم نہیں تھا, پرابلم تھا اریگیشن کا جی, جس میں کہ اسسٹنٹ کمشنر سول سرونٹ جو تھے ان کا بڑا رول ہوتا تھا جی. تو وہ اس نے کیا, اینڈ دین ہی پاسڈ اے کامنٹ آن دا کنڈیز جی. کہتا ہے اے گڈ کنڈی از اے ڈیڈ کنڈی جی. اچھا, گڈ کنڈی از اے ڈیڈ کنڈی جی. کنڈی تو بڑے بڑے کمال پہ, وہ تو جسٹس کنڈی جیسے لوگ جی. یہ تھا جی. اور ٹانک جانے سے پہلے قیوم خان چیف منسٹر تھا جی, تو اس نے مجھے کہا میں تم کو بہت امپورٹنٹ سب ڈویژن میں تم کو میں بھیج رہا ہوں جی. تو وہاں میں نے بڑی گھوڑا سواری بھی کی, ولیج جی. ٹانک تو خیر گھوڑا اس کو بہت یاد کرتا ہے اس کو. ٹانک تو بڑا امپورٹنٹ وہ تھا جی, سب ڈویژن تھا, بہت امپورٹنٹ سب ڈویژن تھا جی. پوری اس کو رشیا کے ساتھ جو ساری وار کے اندر, اور اس کی دوسری امپورٹنس یہ تھی کہ گیٹ وے ٹو ساؤتھ وزیرستان جی. اچھا, اور دوسری اس کی امپورٹنس یہ تھی کہ ایک تو سب ڈویژن تھا اور اس کے ساتھ فرنٹیئر ریجن تھا. اچھا, اسکندر مرزا آپ کے ساتھ ظاہر بات ہے کے پی کے پشاور میں بھی رہے ہیں, آپ بھی پشاور میں رہے ہیں. اسکندر مرزا کے اندر یہ خواہش اقتدار شروع ہی سے تھی اس زمانے میں سے؟ کیا یہ جو بعد میں مارشل لا لگانا, یہ اس کے اندر ایک پولیٹیکل ایمبیشنز جو ہوتی ہیں, یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا جی, اسکندر مرزا بالکل آئیڈیل پولیٹیکل آفیسر تھا جی. اور اس نے پشاور کو بالکل کنٹرول میں رکھا ہوا تھا جی. جو ایک واقعہ تو ہم نے پڑھا ہے, وہ سرخ پوشوں کی ہڑتال ختم کی تھی جو اس نے جمال گوٹا پہ, وہ جمال گوٹا والی بات جی. تو یہ اس قسم کے گیمکس جو ہے نا جی, اس میں یہ استاد تھا جی. مگر پاپولیرٹی اس کی ایسی تھی کہ جب یہ ٹرانسفر ہوا تو تمام یہ ملکس اور چیفس اور یہ اور وہ سب نے اس کی گاڑی کو دھکے دیے جی, آؤٹ آف پشاور جی. تو اتنے پاپولر. اچھا, اتنے پاپولر آدمی کو ایوب خان نے ایسے کان سے پکڑ کے راتوں رات نکالا, اور وہ بیچارہ جا کے فرانس میں ایک ہوٹل کی نوکری کرنے لگا. تو ایوب خان کے ساتھ تو آپ کا کیوں صاحب اس زمانے میں آپ بہت قریب تھے. ایوب خان کے ساتھ اس کی دوستی تھی, اس کی بہت پرانی دوستی تھی جی. اس کی دوستی تھی. جب بھی ایوب خان جاتا تھا کراچی تو وہ اسکندر مرزا کے پاس چلتا تھا جی. اچھا, ایوب خان نے اپنی جو کتاب میں جو لکھا ہے واقعہ کہ میں شروع ہی سے ایک تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اس ملک کو تبدیل کیا جائے, ایک پیپر بھی میں نے بنایا تھا کہ جس کے اندر میں نے لکھا تھا کہ لوکل باڈیز کا سسٹم ہونا چاہیے. اس نے لکھا ہے کہ میں وہاں پر ایک ہوٹل میں تھا انگلینڈ میں, 4 راتیں جاگ کے میں نے لکھا, وہ پیپر میرا نہیں ہوا. تو آپ نے ایوب خان کے ساتھ کام کیا ہے؟ میں نے ایوب خان کو پہلے دیکھا جب میں پولیٹیکل ایجنٹ فورٹ سینڈمن تھا جی. اچھا, ہاں, وہ تو بہت مزدار جگہ ہے. تو مجھے چارج لینے کے کوئی 1 مہینہ بعد مجھے میسج آ گیا کہ گورنر جنرل اسکندر مرزا اور کمانڈر ان چیف ایوب خان یہ دونوں آئیں گے شکار کے لیے, تیتر کے شکار کے لیے, ادھر ہے, اور آپ کے مہمان ہوں گے, آپ کے گھر میں کاسل میں یہ ٹھہرے ہوں گے, وہ جو پہاڑ کے اوپر ڈی سی, جو پہاڑ کے اوپر ہے جی. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو 1-2 سرونٹس ہیں, میں یہ ان کو میں کیسے ہینڈل کروں گا. آرمی چیف, کمانڈر ان چیف اور گورنر جنرل میرے پاس. ادھر وہاں بریگیڈ تھا اس وقت جی, اور زوب ملیشیا تھا. تو انہوں نے کہا آپ اس کی فکر بالکل نہ کریں, یہ رہے گا تو کاسل میں رہیں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے دیٹ یو ریپرزینٹ دی پاکستان گورنمنٹ جی. جی مجھے معلوم ہے جی, وہ جھنڈا ہوتا تھا, اچھا, اس لیے رہیں گے ادھر. اچھا, باقی انتظام ہم کریں گے, اس کا کھانے پینے کا سب کچھ جو ہے وہ ہوگا, بندوبست کریں گے, میس کرے گا جو ملیشیا میس اور بریگیڈ والے کریں گے جی. نتیجہ یہ تھا جی کہ وہ ہاں اسکندر مرزا کا میسج آ گیا دیٹ ہی ہیز ڈیولپ اے بیک ایک جی, کمر میں درد ہو گئی ہے, تو ہی آپٹڈ آؤٹ جی. وہ نہیں, اب صرف ایوب خان آ گیا جی. اب ایوب خان میرے 4 دن رہا جی ایز مائی گیسٹ. وہاں تنہائی اور پھر سارا کچھ ہر چیز. اچھا, تو یہ صبح جا کر کے وہ شکار کے لیے میں بھی اس کے ساتھ جاتا تھا, یہ جنرل حمید اور یایا اور یہ تمام کراؤڈ آیا ہوا تھا جی. یہ سب میس میں ٹھہرے ہوئے تھے, 2 ملیشیا میس میں جی, بالکل سامنے دوسری پہاڑی پہ ادھر ہے جی. اچھا, مجھے کوئی یہ شکار وکار کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے جی.
لیکن اب اس کے ساتھ مجھے جانا پڑتا تھا تو میں آئی بورو گن جی. اچھا تو میں اس کے ساتھ پھرتا تھا تمام دن، اور پھر کھانا بھی دوپہر کا باہر کہیں کھاتے تھے. تو جب وہ ختم ہو گیا وہ ایوب خان، تو مجھے ایوب خان کہتا ہے یو نو آئی بین واچنگ یو، آپ نے یو ہیو ناٹ فائرڈ اے سنگل شاٹ تھی. میں نے کہا جی یہ بات درست ہے. ایوب خان نے اپنے بیٹ مین کو کہا کہ 12 تیتر میرے اس سے بیگ سے نکالو اور پولیٹیکل ایجنٹ صاحب کو دو. تو یہ جب رات کو کھانے سے پہلے ونٹر تھا، رورنگ بلاک فائر، ہم ویسے بیٹھے ہوتے تھے، ادھر ایوب خان بیٹھا ہوتا تھا، ادھر میں بیٹھا ہوتا تھا. مجھ سے پوچھتا ہے یہ بتائیں یہ آپ کا اینول کانفیڈینشیل رپورٹ سول کا کیسے تم لوگ لکھتے ہو؟ جی ACRs. پھر مجھے کہتا ہے کہ تم پروموشن کیسے کرتے ہو؟ مجھے خیال ہے، میں نے کہا یہ فوجی ہے، یہ ان چیزوں میں اس کو کیا انٹرسٹ ہے جی؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے جی، کیا ہونے والا ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ آئی میٹ ایوب خان when I was DC، جب میں DC پشاور تھا جی. اچھا اس وقت وہ آ گیا ہوا تھا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. اچھا اس کا ایک واقعہ ملتا ہے قائد اعظم کے ساتھ کہ جب اسٹیج پہ آ گیا تھا، کوئی ایسا واقعہ ہے ایسٹ پاکستان والا؟ یہ سامنے آ رہا تھا. اچھا قائد اعظم کے سامنے نہ آ رہا تھا. اچھا یہ GOC تھا. GOC تھا، بالکل ٹھیک. قائد نے اشارہ کیا گیٹ بیک جی. یعنی اس وقت بھی یہ قائد اعظم زندہ رہتے تو اس نے قائد اعظم کو بھی تختہ الٹ دینا تھا. اچھا کمال ہے. تو اس کی جو پرسنالٹی تھی بیسیکلی ایوب خان کی، اوور پاورنگ سی تھی. اس زمانے میں ایبڈو آپ کو یاد ہے، آپ نے تو لگائے ہوں گے ایبڈو. ایبڈو میں کوئی سیاستدان ایسا تھا جو ایوب خان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں. یہ سوروردی، یہ خان عبدالقیوم، دولتانہ، کوئی بھی نہیں تھا. اچھا بھٹو اس زمانے میں ایوب خان کے بالکل جیسے کہتے ہیں نا، اور سول سروس میں بہت بلیو کرتا تھا بھٹو. اور سول سرونٹ بہت اس کے ساتھ ینگ سول سرونٹ کو یہ بھی ان کی کمپنی میں رہتا تھا، اور سول سرونٹ بھی گریویٹیٹڈ ٹورڈ ذوالفقار علی بھٹو جی. اچھا ہاں گریویٹیڈ. اچھا اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو ایوب خان نے بھی ایک بیورو آف ریکنسٹرکشن بنایا تھا، نیشنل بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن. اس میں بریگیڈیئر FR خان ہوتے تھے اور یہ سارا کچھ. تو اس زمانے میں سول سروس کو ریفارم کرنے کی جو کوشش کی تھی، اس نے کوئی تباہ کیا سول سروس کو؟ کچھ ICS آفیسر کو نکالا جی، نکالا تھا جی. ہاں جی کہ یہ ڈیڈ ووڈ ہے. ڈیڈ ووڈ ہے. ہاں جی ڈیڈ ووڈ ہے، ان کو نکالو جی. یہ پہلا اس نے وار کیا سینئر بیوروکریسی کے اوپر جی. شروع ہوا تھا اس سے جو ہر فوجی کرتا ہے. ہاں جی. اور دوسرا جو ریفارم جس نے کیا، لینڈ ریفارم. جی لینڈ ریفارم. ہاں جی کی تھی. MLR والے اس قسم کے لوگ جو آ جاتے ہیں، پاور پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ یہ یعنی لینڈ ریفارم وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، مگر ان کو انٹرسٹ اس میں نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی بوگس. نتیجہ یہ تھا جی کہ بوگس لینڈ ریفارم ہوئے اس کے بعد ایوب خان کے وقت میں. مگر میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں جی، ویری انٹرسٹنگ انسیڈنٹ جی. جب یہ ڈسکس ہو رہا تھا کیبنٹ میں تو لینڈ ریفارم، تو کچھ ایسے لوگ جو فیوڈل نہیں تھے وہ ریڈیکل ایگریرین ریفارم کی طرف چلنے لگے جی ڈسکشن میں کہ جی یہ تو ریڈیکل ہونا چاہیے جی. ذوالفقار علی بھٹو بیٹھا ہوا تھا جی. ہاں یہ تو بڑا ذمہ دار تھا، بہت بڑا وڈیرا تھا، فیوڈل لینڈ لارڈ جی. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ٹرینڈ اس طرف جا رہا ہے، یہ تو ریڈیکل ایگریرین ریفارم کر رہے ہیں، ہی بروک ڈاؤن. اچھا. اور رونے لگا. رونے لگا کہ پھر ہماری زمینی کا کیا ہوگا، اور ہمارے یہ ہے وہ ہے، اسی وہ تو سب ہم سے لے جائیں گے اسی تو ایوب خان نے کیا کیا، جب اس نے رونا شروع کر دیا اس نے کہا وسکی لاؤ وسکی لاؤ وسکی لاؤ. اور آپ اندازہ کریں کہ جب خود یہ وزیر مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا ہے تو اس کی تقریر مجھے یاد ہے، ٹوڈے از دی نائٹ آف دا ہاریز، ٹوڈے از دا ڈے آف دا ہاریز. اور وہ لینڈ ریفارمز کے وہ بھی بوگس، وہ بھی بوگس ہے. ناظرین یہاں چھوٹا سا لیتے ہیں وقفہ اور تاریخ کے دریچوں میں سے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں.
جی ناظرین آپ کے انتظار کا بہت بہت شکریہ. اور اعجاز خان صاحب 71 سے پہلے ہم اس وقت آپ ریفارم میں بھٹو بھی آ گیا, بھٹو سے پہلے 71 جو ہے یہ ہمارا بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا المیہ ہے, جس المیہ کو ہم اکثر اوقات بھول بھی جاتے ہیں. یحییٰ خان کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے اور شہاب صاحب نے کچھ یحییٰ خان کی اپنا یادداشتیں لکھی ہیں. آپ تو قدرت شاہ صاحب سے تو ملے ہوں گے آپ بہت اچھی طرح. میں ملا ہوا تھا جی. ہاں جی, تو انہوں نے بھی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں یہ کوشش کر رہا تھا. ایک واقعہ نے لکھا کہ بریگیڈیئر ایف آر خان کے گھر میں شراب پی رہا تھا اور شراب پیتے پیتے اچانک نشے میں آیا تو اس نے کہا کہ مجھے زیادہ مت پلاؤ, ابھی میں نے ایوب خان سے ٹیک اوور کرنا ہے, جب میں کر لوں گا تو پھر مجھے پلانا. یہ بھٹو کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, یحییٰ خان کی بات کر رہا ہوں. تو یحییٰ خان کی جو پرسنالٹی تھی وہ اس کی کنٹریبیوشن, اور بھٹو اس پاکستان بہت بڑا سانحہ ہے جس کو اس سارے معاملے میں جیسے کہتے ہیں نا کہ نہیں, امید الرحمان کمیشن ظاہر بات ہے آپ سیکرٹری انٹیریئر رہے ہیں, آپ کے پاس تھی, پھر وہاں جا کے نکل آئی. یہ پورا سچ ہے یا اس سے زیادہ سچ ہے کچھ حمود الرحمان کے علاوہ بھی؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ جب مجھے بھی بلایا ایز اے وٹنس کی. اچھا, آپ کے وٹنس گئے تھے؟ مجھے بلایا. کیوں, آپ سیکرٹری انفارمیشن تھے اس وقت؟ میں ہاں جی, مجھے بلایا, لیکن اس سے ایک دن پہلے مجھے بریگیڈیئر اسحاق ملٹری سیکرٹری جو تھا اس کا ٹیلی فون آیا. بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ذرا خیال رکھیں. اچھا, ان کا بھٹو صاحب کا خیال رکھیں. اچھا, لیکن آپ نے مجھے یہ بتایا ایکچوئل ہیپننگ ہے. دیکھیں یہ کچھ تو سیاسی باتیں ہیں کہ بھٹو نے کہا ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر, کچھ ہے کہ جو ویسی مطلب ایک کیفیت جو تھی کہ بنگالی سول سروس سے ہمارے لوگ اس طرح نہیں محبت کرتے تھے, بنگالی فوجیوں سے فوجی محبت نہیں کرتے تھے. وہ بقول مختلف جنرل رانی جیسی عورت کہتی تھی کہ ایوب خان کہتا تھا ہمیں 4 فٹ کے لوگوں سے نجات دلانی چاہیے اپنے آپ کو. تو یہ فیلنگ تھی سول سروس کے اندر اور باقی لوگوں کے اندر, آرمی کے اندر. میں جی بتاؤں آپ کو, میں تو تقریباً ہر مہینے میں ڈھاکہ جاتا تھا جی سیکرٹری انفارمیشن کے اس کریٹیکل پیریڈ میں جی. میں جاتا تھا جی, اور ادھر جب مجھے انہوں نے بنا دیا سیکرٹری انفارمیشن جی, تو میں جاتا تھا ڈھاکہ. اس کو میرا ایک بیچ میٹ تھا, تو اس کو میں نے کانٹیکٹ کیا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ فوجی جیپ میں آئیں گے, وہ آپ کو تو پرل کانٹیننٹل آپ آ جائیں ان کی جیپ میں, لیکن اس کے بعد میں پھر آپ کو خود اپنی گاڑی میں لے جاؤں گا, اپنے گھر لے جاؤں گا. اچھا, ہاں. وہ مجھے گھر لے گیا جی. ٹھیک, گھر لے گیا, اور وہاں بیوی کو اس نے کہا کہ خان صاحب ہے, میرا دوست ہے, تم کھانے کا بندوبست کرو اور کوئی مٹھائی کا بندوبست کرو. تو وہاں پھر ہم بیٹھے رہے جی, ایک ہی بیچ کے تھے ہم, بڑا اچھا آدمی تھے جی, بنگالی تھا. بنگالی جی. تو اس نے مجھے کہا اب یہ ریئلائز کرتے ہیں, آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ دس از دا لاسٹ ڈنر یو اینڈ آئی آر ہیونگ ان انڈیوائڈیڈ پاکستان جی. یہ ملٹری ایکشن سے پہلے کی بات ہے. یہ وہاں کم از کم سیکرٹری لیول کا ہوگا بندہ. ہاں, یہ پروونشل سیکرٹری لیول کا بندہ ہوگا یہ بندہ جو آپ کا بیچ میٹ تھا. یہ اس نے مجھے کہا کہ یہ لاسٹ ڈنر ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں ان انڈیوائڈیڈ پاکستان. مگر میں جی آپ کو بتاؤں, میں تو ڈھاکے میں نہیں رہتا تھا جی, میں باہر جاتا تھا جی. چٹاگانگ وغیرہ میں باہر جاتا تھا, چٹاگانگ, جسور, ادھر ادھر سب جگہ جاتا تھا میں جی. ایک دفعہ میں جا رہا تھا, جسور جا رہا تھا جی, ٹروپ ٹرین میں, وہ ایمونیشن وغیرہ لے جا رہے تھے. شام کا وقت تھا, ایک آدمی وہاں پر یہ پیڈی فیلڈ میں نماز پڑھ رہا تھا جی. بارش صبر تھا. میں نے کہا دل میں, میں نے کہا یا خدا, یہ مجھ سے بڑا اچھا مسلمان ہے, بنگالی ہے, بہت اچھا مسلمان ہے, یہ کیا بات ہے کہ اب یہ میرا دشمن بن گیا ہے اور میں اس کا دشمن بن گیا ہوں. یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, یہ مصیبت کیسے آ گئی ہے جی, یہ مصیبت کیسے. میرا یہ کنوکشن تھا جی, اب بھی ہے
کہ ماں سوائے جو انٹلیکچوئل سے جو ڈھاکہ جی میں ڈھاکہ یونیورسٹی ہے اصل ان کے عام بنگالی ملک کو چھوڑنا نہیں یہ چاہتا. بالکل نہیں چاہتا تھا. یہ ہر جگہ یہ ہے. میری فیلنگ ہے جی. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اچھا یہ آپ اس دور کے اندر جو ہماری یہاں کی انٹیلیجنسیا تھی اور وہاں کی مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ دونوں نے مل کے توڑا ہے. یہاں کی انٹیلیجنسیا چاہتی کہ بس ٹھیک ہے وہ خدا حافظ, وہ بھی کہتے خدا حافظ. میرا اپنا خیال یہ ہے جی, میں وہ اس سے پہلے جی یہ مجھے بھٹو صاحب نے ایک دن ٹیلی فون کیا. اچھا. راول پنڈی میں جی. تو مجھے کہتا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کچھ نہیں کر رہا. تو وائی ڈونٹ یو کم, ادھر آ جاؤ بات کریں گے جی. اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھا ابھی؟ نہیں وزیر اعظم نہیں. اچھا ٹھیک. تو مجھے کہتا ہے کہ یہ بڑا غصے میں تھا. تو کہتا ہے کہ یہ نے ڈیٹ فکس کر دی ہے نیشنل اسمبلی کی. اچھا ہاں مارچ میں جو کی تھی ڈیٹ فکس کر دی ہے. یہ تو بڑا غلط کام ہوا ہے. یہ تو آپ, میں تو چاہتا تھا کہ یہ جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں یہ آؤٹ سائڈ دی اسمبلی یہ فیصلہ ہو جائیں, اس کے بعد ہم اسمبلی سیشن میں جا کر کے بیٹھیں گے. وہ کیا بھی تھا اب تو یہ تو ڈومینیٹ کرے گا. میں آئی ایم ڈیفینڈنگ دی آنر اینڈ دی انٹرسٹ آف ویسٹ پاکستان جی, اور یہ یحییٰ نے کیا کر دیا ہے اسی دنوں جی. تو میں نے کہا جی اب تو ڈیٹ فکس ہو گئی ہے, اب یہ ڈیٹ کیسے چینج ہو سکتی ہے جی. پتہ ہے مجھے کیا کہتا ہے؟ مجھے کہتا ہے ڈیٹ فکس ہو گئی ہے, ویری ایزی ٹو چینج اٹ. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتا ہے ڈھاکہ میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرو, وہاں پر لاٹھی چارج ہوگا, ٹیئر گیس ہوگا, پھر اس کے بعد فائرنگ ہوگی. اے فیو ہیڈ وڈ رول اینڈ دیٹ وڈ بی اے گڈ گراؤنڈ فار چینجنگ دا ڈیٹ. سیٹ تو فقار علی بھٹو جی کہ وہاں کچھ لوگ مریں گے اور یہ یحییٰ خان چینج کر دے گا, تو پھر ڈیٹ چینج ہو جائے گی. وہ تو پلاننگ تو تھی اس وقت, یہاں کے لوگ بھی چاہتے تھے, وہاں کے یہاں کے سیاستدان. میرا خیال یہ تھا جی خاص کر الیکشن کے بعد چینج آیا شیخ مجیب الرحمان جی. یہ اتنی لینڈ سلائڈ وکٹری تھی اس کی. میں بتاتا ہوں جی, آئی ول کم ٹو دیٹ جی. میں ایز مینیجنگ ڈائریکٹر ٹیلی ویژن گیا اس کے پاس جی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ جو ٹیلی ویژن پہ تمام پولیٹیکل لیڈرز کو بلایا تھا. یہاں مولانا مودودی تھے, بھٹو تھا, مجیب بھی تھا, سب کچھ ہے جی, ان کو باشانی کو بھی کیا. مجیب الرحمان کے پاس گیا جی میں, تو اسکرپٹ انہوں نے مجھے دیا تھا. تو میں نے کہا جی آپ اس میں یہ مشرقی پاکستان کو آپ بنگلہ دیش کیوں کہتے ہیں؟ ابھی تو بنگلہ دیش بنا نہیں ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن, یہ ایسٹ پاکستان ہے. کہتا ہے نہیں میں تو بنگلہ دیش کہوں گا. اچھا. میں نے کہا آپ ایسٹرن بنگال کہہ دیں. اچھا. کہتے ہیں میں وہ بھی نہیں کہوں گا, میں تو یہ کہوں گا اگر آپ کو پسند نہیں ہے, گورنمنٹ کو پسند نہیں ہے, تو میں اس میں بائیکاٹ کروں گا, میں اس میں حصہ نہیں لوں گا. میں نے ریفرنس کیا جی پنڈی, انہوں نے کہا بولنے دو. اچھا بولنے دو. پنڈی میں یحییٰ خان الاؤڈ کہ اس کو بنگلہ دیش کہنے دو. کنٹرول گورنمنٹ کنٹرول میڈیا کے اوپر اس نے کہا لانگ بیفور دی اسٹیبلشمنٹ آف بنگلہ دیش. یعنی اس نے یعنی اس الیکشن کی مہم کے دوران جو اس کی تقریر تھی اس کے اندر اس نے بنگلہ دیش کہا اور وہ گورنمنٹ نے الاؤ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سارا کچھ کوکڈ اپ تھا, پلان تھا, جو کچھ ہو رہا تھا. میرا اپنا خیال ہے جی ٹھیک, بالکل ٹھیک. 3 آدمی ہیں جو کہ ذمہ وار ہیں جی فار بریک اپ آف کنٹری جی. یحییٰ خان وہ اس لیے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ میں تھا جی. ٹھیک. ذوالفقار علی بھٹو الیکشن کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے سویپ کیا تمام ایسٹ پاکستان کو, اس کو میجارٹی مل گئی جی. ذوالفقار علی بھٹو واز ناٹ پریپیئرڈ ٹو پلے دا رول آف لیڈر آف اپوزیشن. یہ نہیں چاہتا تھا. اس لیے اقتدار میں آنے کے لیے اگر ضروری تھا پاکستان کو توڑنا, سو لیٹ اٹ بی جی. 1 یونٹ آپ کے سامنے بنا, یہ ڈیسیژن ٹھیک تھا پیرٹی اور 1 یونٹ دونوں کا؟ میرا خیال یہ ہے جی یہ بدنیتی سے بنایا گیا تھا. یہ بنایا اس لیے گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایسٹ پاکستان کو کنفرنٹ کرو with one province ویسٹ پاکستان کی, کیونکہ اگر یہ باقی چھوٹے موٹے
پروونس جو تھے یہ اگر قائم رہتے بہت بڑا ہو جائے گا تو شیخ مجیب الرحمان اس کا امکان تھا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل لنک اپ کر دیں گے جی. ٹھیک. تو ان کو اڑا دیا جی. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو اپوزیشن تھی، یہ جو 30-35 لوگ تھے، یہاں ولی خان بھی تھا اور اس کے بعد جماعت اسلامی بھی تھی، دوسرے تیسرے لوگ تھے، انہوں نے بھی کوئی رول ادا نہیں کیا مشرقی پاکستان کو بچانے کے لیے؟ یہی اسمبلی میں چلے جاتے؟ بالکل جی نہیں کیا انہوں نے کوئی رول، یہی رول نہیں کیا. ورنہ اگر میں کہتا ہوں نہیں، یہ تو بالکل وہی کرتے تھے جو کہ بھٹو کرتا تھا، جو یایا کرتا تھا، جو فوج مانگتی تھی جی. پولیس سپورٹ کرتے تھے، پولیس سپورٹ کرتے تھے. بہت 37 لوگ یہ تھے، یہ چلے جاتے، اس کی اسمبلی بن جاتی تھی. ہاں بالکل. اور پاکستان نہ ٹوٹتا. ہم جب اکیڈمی میں ہوتے تھے، آپ نے وہاں آ کے میں لیکچر بھی دیا تھا، ہم نے لیکچر سنا بھی تھا. افغان سچویشن، یہ افغان سچویشن جو ہے یہ اس سے پہلے بلٹ اپ ہو گئی ہوئی تھی. کہا جاتا ہے کہ بھٹو نے بلا لیا تھا حکمت یار کو بھی اور بلا لیا تھا استاد ربانی کو بھی، وہ بلٹ ہو گئی ہوئی تھی. ضیاء الحق کو آپ اس ساری سچویشن میں کہاں کیسے دیکھتے ہیں؟ ضیاء الحق کون سی چیز تھی جو کہ اس کے دیکھیں نا جی آپ قدرت کے کام جی. سوویت یونین نے آکسس کراس کر کے افغانستان آ گیا جی، ریڈ آرمی. جو چرچل نے کہا تھا if you cross the Oxus there will be war، تو وہ کر دیا. کوئی کسی کو وہ خیال میں نہیں آتا تھا کہ ایسا بھی دن آئے گا کہ ریڈ آرمی آکسس کو کراس کر کے وہ کابل آئے گی. اور نہ صرف کابل آئی بلکہ جلال آباد تک پہنچ گئی تھی جی. آپ کے سر پہ آ گئی، جلال آباد پہنچ گئی تھی. اس سے اس کو ضیاء الحق کو another lease of life تھی. ضیاء الحق جو تمام ویسٹرن اس میں بڑا ان پاپولر تھا، ملٹری ڈکٹیٹر ایئر، وہ اوور نائٹ he became the darling of the West. The darling of the blue-eyed boy. ضیاء الحق کے ساتھ بات ہے سیکٹری انٹیریئر تو یعنی بہت قریب ہوتا ہے. سیکٹری انٹیریئر ضیاء الحق کو آپ نے کیسا پایا ایز اے پولیٹیشین؟ میں کہتا ہوں جی یہ بڑا کائیں آدمی تھا جی. یہ بات ہے، بڑا کائیں آدمی تھا جی. یہ ایک تو یہ اتنی ہیوملٹی تھی اس میں، ہیوملٹی تھی جی. ہمیں بلاتا تھا کھانے کے لیے آرمی ہاؤس، جب ختم ہو جاتا تھا رات کو باہر چھوڑنے تو یہ پورچ میں آ جاتا تھا اور آپ دیکھتا تھا کہ آپ کی گاڑی آ گئی ہے اور گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں. اس کے بعد وہ جا کر یہ میں نے بھی دیکھا. ہیوملٹی. ناظرین، سیکٹری ریلیجس افیئر ضیاء الحق کے لیے اہم ترین آدمی تھا. ایسا کیوں ہے؟ اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے. ناظرین، توقف کے بعد حاضر. جی سر، ریلیجس افیئر پہ ضیاء الحق، اس کا مطلب ہے کہ ضیاء الحق آتے ہی وہ چاہتا تھا کہ یہ مذہبی جذبات جو ہیں ان کے ساتھ کھیلا جائے. بالکل جی بالکل. اچھا سڈنلی ہم کو یہ پتہ لگا جی، ایک تو اس نے ڈائریکٹو ایشو کیا کہ سیکریٹری جو ہے وہ امامت کرے گا. جی مجھے چاہتا جی وہ اسسٹنٹ کمشنر تک گیا تھا. پرابلم کریٹ کر دیا اس نے جی، پرابلم کریٹ کیا. اچھا اس کے بعد پہلا کیبنٹ میٹنگ آفٹر دیٹ ڈائریکٹو جی، باہر نیچے لان پہ دریاں وریاں بچھائی گئی تھیں، سب کچھ اور ٹوپیاں بھی رکھی گئی تھیں. اور کیبنٹ میں وہ اے ڈی سی آیا تو اس نے پریزیڈنٹ صاحب کے کان میں کہا کہ اذان ہو گیا ہے. اچھا. تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ صبح نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ری اسمبل جی، ری اسمبل. اچھا وہ کسی کو خود چلا گیا اے ڈی سی کے ساتھ مسجد، کسی کو کہتا نہیں تھا جی کہ تم بھی چلو. بالکل نہیں کہتا تھا، بالکل نہیں کہتا تھا. کوئٹہ ایئرپورٹ پہ بھی میں نے اس کو ایسی طرح دیکھا. اچھا اب وہاں پر لوگ جو تھے سول سرونٹ جی، کیونکہ سنا بغیر وضو کے بڑے لوگ نماز پڑھتے. ایک اور قسم کی ہوا اب چل پڑی تھی. تو میرا کولیگ اور میرا دوست، بڑا پیارا دوست آفتاب احمد خان، فائنانس سیکرٹری اینڈ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری، وہ کیبنٹ روم سے باہر نکل رہے تھے تو اس نے جیب سے ایک بڑا رومال نکالا اور سر کے اوپر. تو یہ کبھی کیبنٹ میٹنگ میں تھا، اس کے ساتھ میری بڑی آزادی تھی. تو میں نے آفتاب کو میں نے کہا تیرے باپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور تو اب ضیاء الحق کے ڈر کی وجہ سے تو رومال لائے گھر سے.
اس نے میں نے کہا اندر واپس ڈالو جیب میں جی. اس نے وہ نکال کر کے یہ جیب میں ڈال دیا. اس کے پیچھے تھا آغا شاہی جی. اچھا آغا شاہی, وہ کراکلی کچھ ٹوپی لایا تھا جی. جب اس نے یہ سن لیا تو اس نے ٹوپی اتار دی جی. ٹھیک ہے, اس نے ٹوپی اتار دی. اور تمام یہ جو بے نمازی تھے نا جی, اس میں یہ سب کیبنٹ روم میں بیٹھ گئے جی. اچھا اچھا. وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ لسٹ شائع ہوئی تھی, ناظمین صلات بنائے تھے اس نے, تو اس میں 3 ہندو بھی تھے جنہیں ناظمین صلات بنا دیا گیا تھا, وہ لسٹ میں جب شائع کر دیا. تو ضیاء الحق, آپ ظاہر بات ہے اس زمانے میں افغان ریفیوجیز کا انفلیکس آیا تھا, باقی چیزیں آئی تھیں. یہ لوگ وہاں گئے تھے نکل کے, جو 73-4 میں اجمل خٹک وغیرہ اور دوسرے تیسرے, ان کو ضیاء الحق سے محبت کیسے ہو گئی پھر اس کے بعد ولی خان کو؟ بڑی, میں بتاتا ہوں جی, ڈنر کے لیے بلایا ولی خان کو اور نسیم کو. اچھا, ہمیں بھی بلایا. ٹھیک ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. انہرڈ آف کہ ولی خان جیسا آدمی جو ہے ضیاء الحق اس کو ڈنر دے رہا ہے ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ جی. اور وہاں پتہ ہے کیا کہتا تھا جی؟ کون کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. انتخاب وغیرہ الیکشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پہلے احتساب بعد وہ انتخاب. جی ایم سید کو کیک بھیجا کرتا تھا, آپ کو یاد ہے ضیاء الحق؟ ہاں یہ بھی بالکل, ان کو تو یہ انکریج کرتا تھا جی. اچھا, آپ سیکرٹری انٹیریئر رہے, اس دوران حضرت قبلہ الطاف حسین پیدا ہوا جی. حضرت قبلہ الطاف حسین کی MQM نکلی آپ کے زمانے میں. میرے زمانے میں نہیں تھا جی. سیکرٹری انٹیریئر جب آپ تھے؟ میں جب ریٹائر ہو گیا تو پھر یہ MQM 86 میں آئی ہے نا جی. اچھا, آپ نہیں تھے؟ میں نہیں تھا جی. آپ ریٹائر ہو گئے. میرے وقت میں تو کراچی کے اوپر کنٹرول تھا جماعت اسلامی کا. اچھا, اس وقت میں اس نے کچھ جھنڈا ونڈا بھی سنا جلایا تھا آپ قائد اعظم کے مزار کے اوپر الطاف حسین نے؟ اچھا, آپ کے علم میں نہیں ہے. اچھا, یہ آپ کے بعد کی بات ہے. جماعت اسلامی کا کنٹرول تھا, جماعت اسلامی ان کے ساتھ. اور میں نے سنا کہ جماعت اسلامی کی زور کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس نے MQM. لیکن جماعت اسلامی تو ان کی اس کے ساتھ تھی, 4 وزیر تھے اس کے. وہ ہوا نا جی, ہوا یہ تھا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی مل گئی. ہاں جی, یہ تمام کیبنٹ منسٹر تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سے اگلے دن یہ ریٹائر کر گئے. جس دن یہ پھانسی سے 1-2 دن پہلے کیبنٹ میٹنگ ہوئی, سول سرونٹ کو کہا تم باہر نکلو. اچھا, تو ہمیں باہر نکال دیا جی. ٹھیک. اور یہ جو منسٹر تھے سویلین, ان کو اندر رکھ, ان سب کو کہا, اور ان کو کہا گیا کہ تم ٹٹ بٹ ان کو دے دیے گئے کہ تم سائن کر دو. اگر تم اس کے ہینگنگ کے فیور میں ہو تو وہ یہ, اور ہینگنگ نہیں ہے تو پھر تم کچھ اور لکھو سمبل جی. تمام سویلین منسٹرز نے ہینگنگ کے فیور میں ووٹ دیا. اوف, یہ بہت بڑی خبر ہے. انکلوڈنگ جماعت اسلامی. ناظرین, ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے پہلے ضیاء الحق نے تمام وزراء کو بلایا اور ایک کاغذ دیا کہ جو لوگ اس کی پھانسی کے حق میں ہیں وہ دستخط کر دیں, اور جو لوگ اس کی پھانسی میں نہیں ہیں. تمام وزراء نے ذوالفقار علی بھٹو یونینیمسلی سائن کیے, جس میں جماعت اسلامی کے وزراء بھی تھے, جس میں مسلم لیگ کے بھی تھے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے, نیشنلسٹ بھی تھے, سارے نیشنلسٹ بھی تھے, سب پورا PN نے یونینیمسلی انہوں نے سائن کیا. ہم یہاں پر اجازت لیں گے, گفتگو بہت لمبی ہے اور بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. اس پروگرام کا اگلا حصہ آپ کل انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے.